سورہ المسد بھی کہتے ہیں، قرآن کی 111ویں سورہ ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا نام ابو لہب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام پر رکھا گیا ہے، جو اسلام اور پیغمبر محمد کے کٹر دشمن تھے۔ یہاں سورہ لہب کا ترجمہ انواد دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ سورہ ابو لہب اور اس کی پتنی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کڑی چیتاونی ہے۔ ابو لہب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہونے کے باوجود ان کے سب سے بڑے ورودھیوں میں سے تھا۔ جب پیغمبر محمد نے اسلام کا پرچار شروع کیا تو ابو لہب نے کھلے طور پر ان کا ورودھ کیا اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پہلی آیت میں ابو لہب کے ہاتھوں کے تباہ ہونے اور اس کے ہلاک ہونے کی بد دعا ہے۔ یہ اس کے برے کرموں اور نبی کے پرتی اس کی دشمنی کا انجام ہے۔ دوسری آیت بتاتی ہے کہ اس کا دھن اور اس کی سنتان کمائی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ تیسری آیت اس کے جہنم کی بھڑکتی آگ میں جانے کی بات کرتی ہے۔ چوتھی آیت اس کی پتنی کا ذکر کرتی ہے جو اپنے پتی کے ساتھ مل کر پیغمبر محمد کو ستاتی تھی۔ اسے ایندھن لادنے والی کہا گیا ہے، جس کا ارتھ ہے کہ وہ لوگوں میں چگلی کرتی تھی، فساد پھیلاتی تھی اور نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ پانچویں آیت اس کے انجام کو بتاتی ہے کہ اس کے گلے میں ایک مضبوط رسی ہوگی جو اس کے جہنم کے عذاب کا حصہ ہوگی۔ یہ سورہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور یا مالدار کیوں نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔